ولی اور ولایت کے بارے میں بہت غلط فہمیوں کا ہم شکار ہیں۔ جو لوگ اہل بدعت ہیں ان کو بھی بڑی غلط فہمی ہے، اور بعض اہل سنت کو بھی اس بارے میں بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو چیز چھپی ہوتی ہے اس کے بارے میں غلط فہمی ہونا تو لازمی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، اولیائی تحت قبائی، کہ میرے اولیاء میری قبائے غیرت کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ جس کو اللہ نے چھپا رکھا ہے غلط فہمی تو ہوگی۔ اگر اس منبر پر، اس اسٹیج پر کوئی بندہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر آ جائے اور آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کون ہے، تو کوئی کہے گا حافظ سراج، کوئی کہے گا حافظ عبدالرحیم، کوئی کہے گا مولانا الطاف، کوئی کہے گا فلاں، کوئی کہے گا فلاں۔ غلط فہمی کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ بندہ چھپا ہوا ہے، بندہ پردے میں ہے، تو پردے میں ہونے کی وجہ سے انسان غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو کپڑے کے پردے میں چھپا ہو، جب اس کو لوگ پہچان نہیں پاتے، تو جو قبائے غیرت الہی کے نیچے چھپا ہو اس کو پہچاننا آسان نہیں ہے۔ اس لیے لوگ اس کو پہچاننے میں کہیں نہ کہیں غلطی کرتے ہیں، اور لوگ جو ہے غلطی کا شکار ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ایک پردے کے اندر کئی لوگ چھپے ہوئے ہوں، جیسے مثال کے طور پر ایک چادر ہے اور اس کے نیچے کئی لوگ چھپے ہوئے ہوں، تو دیکھنے والا تو غلطی کر سکتا ہے، لیکن جو اندر ہیں وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ اسی لیے ولی کو ولی پہچانتا ہے، کیونکہ وہ قبائے غیرت کے نیچے ایک ساتھ چھپے ہوئے ہیں۔ تو ولی کو پہچاننے کے لیے ولی ہونا ضروری ہے، غیر ولی ولی کو پہچان نہیں سکتا۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیں، آج کل تو ہر بندہ ولی بنا ہوا ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھیے، ولایت دینا اپنا کام نہیں ہے۔ کسی کو نیک سمجھیے، کسی کو نیک سمجھیے، بزرگ سمجھیے، لیکن آپ اس کو ولی کم سے کم آپ مت کہیے۔ اتنی بڑی ذمہ داری آپ اپنے سر مت لیجئے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر یہ مولانا الطاف مصباحی صاحب اگر منبر پر کسی ایسے بندے کو جو جاہل ہو اس کے بارے میں کہہ دے کہ مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں، تو کم سے کم جو بندے اس کو جانتے ہیں ان کو برا تو لگے گا، یار مولانا کو اتنا مبالغہ تو نہیں کرنا چاہیے کہ ایک جاہل کو مفتی کہہ دیا۔ اسی طریقے سے اگر جاہل کو مفتی کہا آپ کو احتجاج ہوتا ہے، غیر سید کو سید کہا آپ کو احتجاج ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ غیر شریف کو شریف کہا آپ کو احتجاج ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ غیر حافظ کو حافظ کہا آپ کو احتجاج ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ لیکن افسوس کتنا ہے کہ غیر ولی کو ولی کہا جاتا ہے اور احتجاج کسی کو نہیں ہے۔ سب لوگ ہضم کیے جا رہے ہیں، یہ اس کا منہ دیکھ کر، وہ اس کا منہ دیکھ کر۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، اگر کوئی انسان کسی کا دوست نہیں ہے، مثال کے طور پر سلطان بھائی کسی کو جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں، مولانا نے اعلان کر دیا سلطان بھائی کے دوست تشریف لا رہے ہیں، سلطان بھائی کو ناگوار گزرے گا کہ نہیں گزرے گا؟ یار میں نے کبھی دیکھا نہیں، بھالا نہیں، جان نہ پہچان، تو میرا مہمان، یہ کون سی بات ہو گئی؟ یہ کیوں مجھ پہ تھوپ رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، ان کا کوئی دوست نہ ہو، اس کو دوست کہہ دینے سے ان کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اذیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کوئی کسی کا بچہ نہیں ہو، اس کو اس کا بچہ کہہ دینے سے تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میرے بھائیوں، بلا تمثیل، بلا تمثیل، ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ نے اس کو دوست بنایا نہیں، اور آپ اس کی دوستی کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں۔ بولو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے یہ بھی یاد رکھیں۔ دیکھیے، آپ کسی کو عالم مانتے ہیں، آپ اپنا بزرگ مانتے ہیں، آپ اپنا رہنما مانتے ہیں، آپ اپنا مقرر مانتے ہیں، آپ اپنا پیر مانتے ہیں، آپ مانیے، لیکن ولایت کی سند آپ تو مت دیجیے۔ یہ جب سے ہمارے ہاں غلط فہمی شروع ہوئی ہے کہ ولی پیر ہونے کے لیے ولی ہونا ضروری ہے، تب سے ہمارے یہاں پر بہت خرابی پیدا ہو گئی۔ اہل سنن میں یاد رکھیے،
ولی پیر ہونے کے لیے ولی ہونا کبھی بھی ضروری نہیں رہا ہے۔ آپ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، کسی بزرگ نے نہیں کہا کہ پیر ہونے کے لیے ولی ہونا ضروری ہے۔ پیر ہونے کے لیے صرف 4 شرطیں چاہیے۔ اگر 4 شرطیں ہیں تو وہ مرید کر سکتا ہے، وہ پیر ہو سکتا ہے۔ ایک پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، مومن ہو، ایمان والا ہو۔ صحیح العقیدہ بندہ پہلی شرط ہے۔ صحیح العقیدہ کا مطلب کیا؟ صحیح العقیدہ کی تعریف مختصر میں اتنی ہے کہ جو ہمارے بزرگوں سے 1400 سالہ عقیدہ چلا آ رہا ہے، اسی عقیدے کا وہ پابند ہو۔ مثال کے طور پر جو لوگ حضور کی گستاخیاں کرتے ہیں ان کو وہ کافر مانتا ہو، اسی طریقے سے ضروریات دین، ضروریات اہل سنت پر وہ جو ہے وہ سختی کے ساتھ پابند ہو۔ صحابہ کے بارے میں اس کا عقیدہ صحیح ہو، اہل البیت کے بارے میں اس کا عقیدہ صحیح ہو، اولیاء کے بارے میں اس کا عقیدہ صحیح ہو، اس کو صحیح العقیدہ کہتے ہیں۔ ٹھیک اتنی بات۔ اس کے بعد پہلی شرط ہو گئی سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو۔ نمبر 2، اس کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ بغیر کسی کی مدد کے ضروریات زندگی کے مسائل کتابوں سے نکال سکے۔ وہ اس کو خود پتہ نہیں کچھ ہوگا تو مریدوں کو کیا سمجھائے گا، اور اس کو خود کچھ نہیں آئے گا تو مریدوں کی رہنمائی کیا کرے گا۔ تو اتنا علم ہو کہ بغیر کسی کی مدد کے کتابوں کے ذریعے سے وہ مسائل نکال سکے، ضروری مسائل۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ اس کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع نہ ہو، کٹا پٹا نہ ہو، بلکہ وہ جس کا خلیفہ ہے وہ بھی کسی کا خلیفہ ہو، پھر وہ جس کا خلیفہ ہے وہ بھی کسی کا خلیفہ ہو، یعنی ایسے حضور علیہ السلام تک یہ سلسلہ جا کر کے ملتا ہو۔ پھر اس کے بعد چوتھی اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ حرام کام علل اعلان نہ کرتا ہو، یعنی وہ فاسق نہ ہو، فاسق و فاجر نہ ہو۔ اگر وہ فاسق و فاجر ہے تو اس کی بیعت جائز نہیں ہے۔ یہ 4 شرطیں اگر اس میں ہے تو آپ مرید ہو جائیے۔ آپ کو اگر وہ ولی نہیں ہے، ولی ہونا ضروری بھی نہیں ہے، اگر وہ ولی نہیں ہے تو فیض کیسے ملے گا؟ فیض ایسے ملے گا کہ اوپر والا بندہ تو ولی ہوگا تو اس سے فیض ملے گا۔ پاسبل ہے وہ بھی ولی نہ ہو، وہ بھی خالی ہو، ولی نہ ہو، تو جو اس کے اوپر ہے اس سے فیض ملے گا۔ پاسبل ہے کہ وہ بھی خالی ہو، اوپر جو ولی ہے اس سے فیض ملے گا۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ 2-3 پشتیں اوپر جائیں تو کوئی ولی نہیں ہوتا، لیکن اگر بالفرض ایسا ہو بھی گیا، ممکن ہے، تو سرکار غوث اعظم سے تو فیض ملنا ہے، غریب نواز سے تو فیض ملنا ہے۔ ایک واقعہ یہاں بیان کیا گیا ہے، امام اہل سنت نے ایک واقعہ بیان کیا ہے اور بھی بزرگوں نے بیان کیا ہے، اور میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر پیر خالی ہو تو آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ولی ہے، وہ خالی ہو تو خالی ہی ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 4 شرطیں آپ مرید ہو جائیے۔ بات کیسے بنے گی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک فقیر تھا، اور وہ فقیر جو ہے ایک شخص کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے جو ہے وہ پیسہ دے، اور اس نے کہا کہ اگر پیسہ نہیں دے گا تو میں تیری دکان الٹ دوں گا۔ تو اس نے کہا بھیک مانگتا ہے اور اوقات بھیک مانگنے کی ہے، اور بات اتنی بڑی کرتا ہے کہ دکان پلٹ دوں گا۔ وہاں اس کے پیر و مرشد بیٹھے تھے دکان والے کے، اور وہ واقعی اللہ والے تھے۔ انہوں نے کہا بیٹا دے دے ورنہ یہ تیری دکان پلٹ دے گا۔ کہا حضرت اوقات بھیک مانگنے کی دکان کیسے پلٹے گا؟ کہا بیٹا یہ خالی ہے، اس کا پیر بھی خالی ہے، لیکن اوپر جو ہے نا تو وہاں جو ہے معاملہ یہ ہے کہ وہ بارگاہ رسالت میں کھڑا ہو گیا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ یہ میرے سلسلے کی آبرو کا سوال ہے، اگر میرے سلسلے کا مرید کہہ دے دکان پلٹ دے تو پھر دکان پلٹنا چاہیے، اس لیے کہ یہ میرے سلسلے کی آبرو کا سوال ہے، یہ میرے روحانی فرزند کی آبرو کا سوال ہے۔ اندازہ فرمائے تو اوپر سے فیض یوں آتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنا ہے کسی کو ولی بنانے کے لیے، تو پیر ہونے کے لیے ولی ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب ہم لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہر بندے کو پیر بنائے، اگر سلطان بھائی سے میں مرید ہو گیا تو پھر میں ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگاتا ہوں کہ وہ ولی ہے، پھر اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بولنا ہے، جھوٹی کرامتیں گڑھنا ہے تو جھوٹی کرامتیں گڑھنا ہے۔ ایسی غلطی مت کیجئے، ہمیں مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، جو ہے بس اتنا ہی، اس سے زیادہ کی کوشش ہمیں نہیں کرنا۔ اب رہی بات کہ ولی کون ہوتا ہے، دیکھو آپ غیر ولی کو جب ولی کہنے لگتے ہو
تو اس میں خرابی کہاں آتی ہے؟ وہی خرابی آتی ہے جیسے میں ہوں، میں اپنی مثال دوں تاکہ کسی کو برا نہ لگے، اور اپنی مثال دینے میں زیادہ عافیت ہے۔ جیسے میں ہوں، آپ نے مجھے ولی ثابت کر دیا اور لوگ مجھے ولی ماننے لگے۔ کسی جگہ میں تقریر کرنے گیا اور نذرانہ کے اوپر میں جھگڑنے لگا مولانا الطاف سے کہ مجھے تو 50,000 ہی چاہیے، تو جو 4 لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور وہ ولی مان چکے ہیں، تو وہ میری اس حرکت کو دیکھ کر کے سمجھیں گے کہ غریب نواز بھی ایسے ہی تھے۔ آپ بات سمجھ رہے میری؟ عنوان جو میں اس پہ بات کر رہا ہوں، میں نے کہا کہ کچھ تلخ تو ہوگی کیونکہ آپ نے عنوان نازک دیا ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں، ناراض مت ہونا، لیکن یہ بات میں کہہ رہا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیے، صرف سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک بندے کو، غیر ولی کو ولی ثابت کرنے کے لیے آپ نے اوپر کتنی بڑی ضرب لگا دی کہ میرے غلط کام کو دیکھ کر جو اوپر جو واقعی ولی تھے، ان کے بارے میں یہ سوچ پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ بھی ایسے، کیونکہ یہ ولی ہے وہ بھی ولی ہے تو وہ بھی ایسے ہی رہے ہوں گے۔ ان کے ماننے والوں نے ان کے بارے میں ولی مشہور کر دیا۔ تو یعنی ایک نقلی بندے کو ولی مشہور کر کے آپ نے ایک اتنے پیور بندے کی زندگی پر سوالیہ نشان کھڑا کیا، اتنی عظیم ہستی پر آپ نے سوالیہ نشان کھڑا کیا۔ اس لیے آپ یہ غلطی مت کیجئے، کیونکہ آپ کو مرنا ہے، آپ کو رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ میرے بھائیوں، اتنا ہی بس ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ تصور کریں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ چلو، یا تو اگر تنزل کے طور پہ کہیں کہ ولی اگر ہم کسی کو مانیں تو اصطلاح شرع میں تو ہر مومن ولی ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ جو اللہ رب العزت کو پہچان گیا، اس اعتبار سے کہ اللہ میرا رب ہے، وہ ولی ہے، ٹھیک۔ لیکن عرف میں ہم جس کو ولی کہتے اور مانتے ہیں وہ لوگ ہیں، غریب نواز ہیں، غوث پاک ہیں، مخدوم سمنہ ہیں، ورنہ ہر مومن ولی اگر یوں دیکھیں آپ تو قرآن نے ہر مومن کو ولی کہا ہے۔ تو یہ اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے یا اللہ کا جو ہے وہ کو پہچانتا ہے، اللہ کی کچھ معرفت اس کو حاصل ہے، لیکن جو عرف میں جن کو ولی کہتے ہیں، جو باضابطہ ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بہت مقربین جن کو بنایا ہے، تو وہ لوگ اللہ کے ولی ہیں۔ تو اس معاملے میں ہم جو ہے وہ زبان درازی نہ کریں۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یا تو ان کو میری طرح سمجھا گیا تو نقصان ہو گیا، بھائی ان کو میری طرح سمجھا گیا تو نقصان ہو گیا، اور دوسرا نقصان کیا ہوا کہ میں بد عمل آدمی، اب مجھے بھی ولی کا، ان کو بھی ولی کا، تو ان کو میری طرح سمجھا تو نقصان تو وہ عقیدت کم ہوگی، لیکن اگر مجھے ان کی طرح سمجھ لیا گیا تو بھی مسئلہ ہے، تو بھی عقیدت کم ہوگی۔ اس لیے یہ غلطی مت کیجیے۔ اب رہی بات ولی کی، تو ولی کون ہوتا ہے؟ ہاتھ میں تسبیح، بغل میں مصلح، پیری مریدی، زبان پر اللہ اللہ، یہ ولی نہیں ہوتا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا قول پڑھ دوں، اسی پر میری پوری تقریر ختم ہو جائے گی۔ اب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تک کسی بندے میں 12 خوبیاں پیدا نہیں ہوتی، اس وقت تک وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ یعنی اب ولی چھپا ہوا تو ہے، مگر اس کی نشانی بھی بتا دی گئی، تو نشانی آپ دیکھ کر کے پہچان جائیں گے کہ کون اللہ کا ولی ہے، کون اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اب میں وہ نشانی پڑھتا ہوں، اور اب آپ تو برا بھی نہیں مانیں گے کیونکہ بات غوث پاک کی ہو رہی ہے، جس کے در سے ولایت بٹتی ہے، جس کے در سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، جب وہ خود فرما رہے ہیں کہ جب تک کہ 12 خوبیاں، 12 صفات
کسی بندے کے اندر پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ اور پھر وہ 12 صفات بھی کون سی؟ حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ رسول اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ صدیق اکبر کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ فاروق اعظم کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ عثمان غنی کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ مولا علی کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ یعنی 4 یاروں کی 2 صفات کا اس کو مظہر بنایا جاتا ہے، اور رسول اللہ کی 2 صفات کا مظہر بنایا جاتا ہے، اور اللہ کی 2 صفات کا مظہر بنایا جاتا ہے۔ جب تک کہ یہ 12 صفات اس کے اندر اکٹھا نہیں ہو جاتی وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اب وہ 12 صفات ذرا سنتے جائیے، کتنے رضی اللہ رحمت اللہ علیہ خارج آپ کے ذہن سے ہوں گے، یہ آپ جانے، آپ کا کام جانے، ہے نا؟ کتنوں کا ایسا عرص ہو رہا ہوگا، لیکن یہ بات غوث پاک کی، زبان میری ہے بات ان کی۔ فرماتے ہیں جن 2 اللہ کی صفات کا وہ مظہر ہوتا ہے وہ ہے صفت ستاری اور غفاری۔ صفت ستاری اور غفاری۔ ستار کہتے ہیں پردہ پوشی کرنے والے، یعنی عیب ڈھانپنے والے کو۔ دیکھیے درود 1000 بار پڑھنا آسان ہے، 500 مرتبہ نفل پڑھنا بھی آسان ہے، لیکن یہ کہ لوگوں کے عیب ڈھانپنا، جو ولی ہوگا اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ عیب بیان نہیں کرے گا، وہ لوگوں کے عیب، مخلوق کے عیب ڈھانپے گا، کیونکہ اللہ اس کو صفت ستاری کا مظہر بناتا ہے۔ جو لوگوں کی غیبتیں لے کر کے بیٹھے وہ ولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو لوگوں پر طنز کرے وہ ولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ جن کی زبانیں لوگوں کے عیبوں کو بیان کرے وہ ولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، آپ جن کو ولی کہہ رہے ہیں ذرا چیک تو کیجئے کہ صبح سے لے کے شام تک پڑوسیوں کے بارے میں بک بک کر رہے، صبح سے لے کے شام تک اس کے بارے میں برائی کر رہے، اس کے بارے میں برائی کر رہے، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی، اللہ اکبر۔ کیا صفت ستاری کا وہ مظہر ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور اللہ کی شان ستاری کیا ہے، اللہ اکبر۔ اندازہ تو فرمائے اگر اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ نہ ڈالے تو ہم عزت کے ساتھ زمین پہ چل نہیں سکتے۔ اس نے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں، اللہ اکبر، اسی لیے تو ہم عزت کے ساتھ زمین پہ جی رہے ہیں۔ اللہ والے کس طریقے سے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں اور وہ کیسے عیبوں کو چھپاتے ہیں، اللہ اکبر۔ مجھے یہاں پر ایک خوبصورت سا واقعہ یاد آتا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ولی کیسے عیب ڈھانپتا ہے، اللہ اکبر۔ اب چراغ رخ زیبا لے کر کے ڈھونڈیے، چراغ نہیں بلکہ سورج دے کر کے تلاش کیجئے۔ ہاں میرے بھائیوں، یہ غلط فہمی ہو گئی ہے آپ کو کہ 3 دن بھوکے رہ کے چلہ کرنے والے ولی ہوتے ہیں، پہاڑوں کے اندر جا کے مجاہدات کرنے والے ولی ہوتے ہیں۔ ولایت کا تعلق پہاڑوں سے نہیں ہے، ولایت کا تعلق چلوں سے نہیں ہے، ولایت کا تعلق جو ہے اللہ اکبر بھوکے پیاسے رہنے اور کھانے سے نہیں ہے۔ ارے ولایت تو وہ نعمت ہے، اگر چاہتے ہیں تو کتے کو پانی پلانے پر بھی ولایت عطا کر دیتے ہیں، اور اگر نہ دینا چاہیں تو سینکڑوں سال تک عبادت کرنے والے کو بھی اپنی معرفت سے محروم کر دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ اللہ۔ اور پھر یہ بھی ساتھ ساتھ اگر آپ کر سکتے ہیں تو کیجئے، ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو یہ نعمت عطا کرے۔ دینے والے کیا کمی ہے؟ دینے والے کیا کوشش کیجئے، اس لیے کہ کرم ہوتا ہے۔ اب جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ۔ کچھ لوگ آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، اتنی مشکل باتیں کرتے ہیں کہ ان کی دھونس بیٹھ جائے آپ پر کہ یہ بیچارہ واقعی ولی ہوگا۔ شروعات کرتے ہیں وحدت الوجود سے، پھر شروعات کرتے ہیں کہ اتنے لطائف ہیں، پھر شروعات کرتے ہیں سر کیا ہے، خفی کیا ہے، اخفی کیا ہے، لاہوت کیا ہے، ہاہوت کیا ہے، باہوت کیا ہے، معرفت کیا ہے، شریعت کیا ہے، شریعت کی تو بات ہی نہیں کرتے، طریقت کیا ہے، معرفت کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، داتا صاحب نے لکھ دیا ہے۔ اس سے اور زیادہ ڈیپ میں جائیں
تو شیخ محی الدین ابن عربی نے تو اتنا اوپن کر دیا ہے کہ ان کے زمانے کے لوگ ان کو سمجھ نہیں سکے، حتیٰ کہ ان کو لوگوں نے کافر، ملحد، مرتد کیا کیا کہہ دیا۔ لیکن بہرحال لکھی ہوئی ہے، وہ ساری اصطلاحات لکھی ہوئی ہیں۔ شیخ ابو طالب مکی نے بھی لکھ دیا ہے، استاد ابو القاسم قشیری نے بھی لکھ دیا ہے۔ تو یہ سب رٹ کے آتے ہیں اور آپ پر دھونچ مت ہے، کیا پہنچے ہوئے حضرت، کہاں کی بات کرے، حقیقت کی، معرفت کی۔ یہ باتیں پتہ ہے کیسی ہوتی ہے؟ جیسے طوطا اپنی زبان سے موسیٰ اور عیسیٰ کہہ رہا ہوتا ہے، اس بیچارے کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ موسیٰ کون ہے اور عیسیٰ کون ہے۔ ایسے ہی یہ بیچارے لوگ یہ لطائف کی بات کرتے، سر، خفی، یخفی اور ناسوت، ہاؤت، باہوت، اور پھر آپ کو بیوقوف بناتے رہتے اور آپ سنتے ہو کیا پہنچے ہوئے حضرت، اور پھر آپ لٹتے ہو، برباد ہوتے ہو۔ ایک بات آپ کو کہوں، جتنے زمین کے اوپر ہے نذرانہ دو، ہاتھ چومو، محبت کرو، فیوز و برکات حاصل کرو، لیکن اگر واقعی فیض لینا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جو زمین کے اندر جا چکے فیض ان سے حاصل کرو، برا نہیں ماننا۔ ابن مسعود کہتے ہیں جو زمین کے اندر چلے گئے نا، فیض اصل لینا ہے تو وہاں جا کر کے بیٹھو۔ کیوں؟ جو زمین کے اوپر ہے ان سے لڑائی جھگڑا، ان سے ہی محبت کرو، پیار کرو، لیکن فیض اصل لینا ہے نیچے جا، نیچے جو، کیوں؟ ابن مسعود کا، ابن مسعود نے اپنے زمانے میں کہا ہے، خیر القرون نے کہا کہ جو زمین کے اندر چلے گئے فیض ان سے حاصل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو زمین کے اندر چلے گئے وہ فتنے سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ فیض لینا ہے بھائی، جاؤ اجمیر شریف جاؤ، کچوجا شریف جاؤ، مہریرہ شریف جاؤ، گلبرگہ شریف جاؤ، احمد آباد شریف، شاہ عالم کی بارگاہ میں، قطب عالم کی بارگاہ میں جاؤ، جاؤ آرام سے بیٹھو وہاں جا کر، یک ساعت صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اور یہ مت سمجھنا کہ اندر چلے گئے، ولی زمین پر ہو تو بھی ویسے ہی فیض ملتا ہے، زمین کے اندر جائے تو اور زیادہ فیض ملتا ہے۔ زمین کے اوپر اور زمین کے اندر کا فرق یہ ہے، جیسے پرندہ پنجرے میں ہو تو اس کی طاقت کتنی ہوتی ہے، اور پنجرے کے باہر ہو تو پرندے کی کتنی طاقت ہوتی ہے، ایسے ہی جب تک کہ جسم کے پنجرے میں روح کا پنچھی ہوگا طاقت تو ہے، لیکن جب اس جسم کے پنجرے سے باہر نکلے گا تو روح کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو جاؤ تو عقیدت لے کر کے جاؤ، صحیح عقیدت، یقین لے کر کے جاؤ۔ اچھا کچھ لوگ جاتے ہیں 3 بار قل اللہ پڑھا، ادھر ادھر دیواریں دیکھیے، کہا کہ دے دو دے دو اور آ گئے۔ اب تو لوگ اس میں بھی پھنسے ہوئے ہیں کہ ڈائریکٹ مانگے کہ وسیلے سے مانگیں، یہ کریں کہ وہ کریں، اس لیے کہ نابالغ محققین جو بیٹھے ہوئے یوٹیوب پر، انہوں نے آپ کو ایسا الجھا دیا کہ آپ میں شک پیدا کر۔ اور یاد رکھنا دنیا میں سب سے آسان کام ہے شک پیدا کرنا، اور سب سے مشکل کام ہے شک کو دور کرنا۔ بولے یہ ولی لوگ کیا دیتے ہیں، یہ تو مٹی کا ڈھیر ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ والوں کے وسیلے سے اللہ سے مانگنا، یہ تو اس میں تو کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے، بالکل مانگ سکتے ہیں اللہ والوں کے وسیلے سے، لیکن اللہ کے ولی سے یہ سمجھ کر کے مانگنا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے اذن سے یہ مجھے دینا چاہے تو دے سکتا ہے، تو ان سے بھی مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کس نیت سے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے اذن سے یہ دے سکتا ہے، اور دینے والوں نے دیا، بس مانگنے والوں نے مانگنا چاہیے یقین کے ساتھ۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے تھے ابھی، تو یہی میں عرض کر رہا تھا کہ لینے کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے، لینے کے لیے یقین ہونا ضروری ہے، گڑ گڑاؤ یقین کے ساتھ۔ ایک بات مجھے یہاں یاد آئی، بہت خوبصورت بات، مشہور ہے، بہت مشہور ہے، کہ سلطان الہند سرکار غریب نواز کے آستانے پر سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر جب گئے تو دیکھا کہ وہاں کچھ اندھے بیٹھے ہوئے ہیں اور برسوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اندھے بار بار کہتے ہیں خواجہ آنکھ دے دے، خواجہ آنکھ دے دے۔ اورنگزیب کے دور میں یہ 1857 کے بعد کے بدعتی مولوی پیدا نہیں ہوئے تھے جو ان پہ فتویٰ لگاتے کہ شرک کرنے خواجہ سے مانگ کے، اور نہ یوٹیوب کے نابالغ محققین تھے، نہ یوٹیوب تھا، نہ وہاں کے نابالغ محققین تھے۔ وہ دور اتنا خوبصورت دور تھا کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ اس دور میں ہندوستان کی مچھلیاں بھی سنی تھی اور ہندوستان کی مرغیاں بھی سنی تھی۔ یہ وہ دور کی بات ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں،
حضرت امیر خسرو نے اپنے دور میں لکھا ایک خط میں، جو خطوط ہے حضرت امیر خسرو کے، کہ ہمارے دور میں تو ہندوستان کی مچھلیاں بھی سنی ہے. انہوں نے اپنے ذوق کے طور پہ لکھا، یعنی کہ کوئی دوسرا فرقہ نہیں ہے. بہرحال تو خواجہ آنکھ دے دے، خواجہ آنکھ 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 سمجھ، آنکھ دے دے، آنکھ دے دے، وہ چلا رہے آنکھ دے. غریب نواز کیا تو مانگنے والوں کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے نا، کہتے ہیں دے دے خواجہ تجھی سے لوں گا، خواجہ دے دے خواجہ. کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو کچھ لوگ بے چین ہوتے ہیں. بہرحال اورنگزیب نے دیکھا، اورنگزیب کوئی معمولی آدمی نہیں، اسے صرف بادشاہ نہیں سمجھنا. اورنگزیب کا شمار مجددین میں کیا گیا ہے، وہ اپنے زمانے کے مجدد تھے. فتاوی عالمگیری کو ترتیب دلوانے والی ہستی اگر کوئی ہے تو اسی کو سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ بڑی عظیم ہستی ہے. بہرحال لوگوں نے توڑ مڑوڑ کر کے ان کو پیش کیا، ان کو جان نہ سکے، ان کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں. اللہ کرے یہ غلط فہمیاں دور ہو اور لوگ سمجھیں کہ اکبر اور اورنگزیب میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. دونوں کو پہچاننے کے لیے اصل تاریخ پڑھنا چاہیے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا. بہرحال تو اورنگزیب نے دیکھا کہ یہ اندھے بیٹھے ہوئے ہیں اور چلاتے خواجہ آنکھ دے دے، آنکھ دے دے، آنکھ دے دے. سرکار غریب نواز کے آستانے کو یہ بدنام کر رہے ہیں. کیونکہ لوگ آتے جاتے دیکھتے ہیں بھائی کہ اتنے بڑے سلطان کے آستانے پہ بیٹھے، ان کی مراد پوری نہیں ہوتی. تو سرکار سلطان الہند کی چوکھٹ کو ہو سکتا ہے یہ بدنام کر دیں، کیونکہ سلطان الہند کی چوکھٹ تو وہ ہے نا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. پھر کیا ہوگا؟ اورنگزیب نے کہا میں فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں. او اندھو، میں فاتحہ، اگر میں فاتحہ پڑھ کے باہر نکلا اور تمہیں آنکھ نہ ملی تو میں تم سب کو قتل کر دوں گا، تمہاری گردن اڑا دوں گا. ظاہری نگاہ سے دیکھنے میں اورنگزیب کی یہ بات کوئی تک پتہ نہیں چلتا. ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ یہ آنکھ مانگ رہے ہیں غریب نواز سے اور غریب نواز دے نہیں رہے، ان کا قصور ہے؟ مانگنے والے کا قصور ہے کہ دینے والے کا؟ ظاہری نظر میں تو یہ لگتا ہے یہ بے قصور ہے. اورنگزیب کو جو بات کرنی غریب نواز سے کرنی چاہیے کہ حضور ان کو دے دیجئے. لیکن اورنگزیب کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر میرے فاتحہ پڑھنے کو جب کہ اتنی دیر تک، جب تک میں فاتحہ پڑھ لوں اتنی دیر میں اگر تمہیں آنکھیں نہیں ملی تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا. اورنگزیب اندر گئے، باہر آئے تو سب کو آنکھیں مل چکی تھی. حیرت کی بات یہ ہے کہ دھمکی ان کو ملی اور کرم ادھر سے ہو گیا. تو یہ کیا فلسفہ ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ یہ اندھے کھا پی کر مشٹنڈے ہو رہے تھے، لنگر پر پل رہے تھے، تو ادھر دیکھتے تھے دے دے، ادھر دیکھتے تھے دے دے، یعنی دل سے نہیں مانگتے تھے. جب اورنگزیب نے اپنی ٹیکنک کو استعمال کیا کہ یہ دل سے طلب کرے تو پھر باب اجابت تک کے بات پہنچے گی، تو جب جان پہ بن آئی تو اب یہ تو مار ہی ڈالے گا. تو جان پہ بن آئی تو دل کی گہرائی سے مانگا، دے دے. ادھر دل سے پکارا، ادھر کرم ان کا ہو گیا، ان کا کام بن گیا. تو یہ دل سے مانگنے کی بات ہے، یقین سے مانگنے کی بات ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکلی کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ صفت ستاری کا مظہر ہوتا ہے، یعنی وہ لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے. وہ دوست ہو یا دشمن کسی کے عیب کو ظاہر نہیں ہونے دیتا، وہ پہچان والا ہو یا انجان وہ کسی کے عیب کو ظاہر نہیں ہونے دیتا. اللہ اکبر، کس طرح شان ستاری کا مظہر بنایا جاتا ہے. اللہ اکبر. حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ اپنی شور آفاق کتاب میں لکھتے ہیں، اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں ہماری جماعت میں، ان کا نام ہے حضرت سیدنا حاتم اصم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ. یہ حاتم اصم کون ہے؟ ہاں، اصم کہتے ہیں عربی میں بہرے کو. حاتم ان کا نام تھا اور حاتم اصم مطلب حاتم بہرا. آج کسی کو یہ لقب دیجئے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. ولی کا لقب کیا ہے؟ حاتم بہرا. اور انہوں نے یہ لقب اپنے لیے خود ہی پسند فرمایا. ولیوں کے لقب بھی کیا کیا بتائے؟ حاتم اصم، حاتم بہرا، سفیان ثوری، سفیان بیل جیسا، عبدالعزیز دباغ،
عبدالعزیز چمڑے کو پکانے والا، دیکھ رہے ہیں یہ سب القاب ہمارے ولیوں کے بزرگوں کے ہیں. اور آج دو چار ماننے والے ہو جائیں تو پھر کیا لقب، دیکھیے خود ہی اپنے لیے لقب تلاش کریں. یاد رکھنا کل میدان محشر میں اللہ فرمائے گا کہ تو بزرگ بنتا تھا لوگ. ہاں قرآن شریف کی آیت اللہ فرماتا ہے ذک انک انت العزیز الکریم. اللہ جہنم میں اوندھے منہ ڈالے گا اور اس کو کہے گا لوگوں کے درمیان بہت بزرگ بنتا تھا، یہ چک اللہ کا عذاب. آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار خواب میں فرمایا گیا حسن حسن تو نماز پڑھ رہا تھا اور چار لوگ جب تجھے دیکھنے کے لیے متوجہ ہوئے تو تو نے خشوع کو زیادہ کر دیا. تیرے اس عمل کو میں تجھے جہنم میں داخل کرنے کا ذریعہ بنا دیتا اگر تو نے دوسری نمازیں نہ پڑھی ہوتی. ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ ہم کدھر ہیں؟ ولایت کو لوگوں نے جھاوے کی چڑیا سمجھ کے رکھا ہے کہ جب چاہا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا. یہ سب نہیں ہے بھائیوں. حضرت سیدنا حاتم اصم حاتم بہرا، اور اگر حاتم اصم کو اصم نہ کہو تو پہچان نہ ہو، معرفت نہ ہو کہ کس حاتم کی بات ہو رہی ہے. یہ بہرے تھے نہیں. بہرے کیسے کہلائے؟ ایک عورت، بوڑھی عورت ان کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی. مسئلہ پوچھنے کے لیے تو بڈھی تھی، اور بڈھے لوگ جو ہوتے ہیں تو ان کے اعضاء کچھ کمزور ہو جاتے ہیں تو کنٹرول نہیں رہتا. اس کو گیس تھی تو اس نے کنٹرول کرنا چاہا لیکن اس کی ہوا نکل گئی، ہوا خارج ہو گئی. تو وہ شرمندہ ہو گئی کہ اتنے بڑے آدمی کے سامنے ہوا خارج ہو گئی، شرمندگی ہوئی اس کو. تو اس وقت حضرت حاتم نے کہا مائی کیا کہہ رہی ہے ذرا زور سے کہو. اس نے پھر کہا اور زور سے بول. اس نے اور زور سے بولا اور زور سے بول. اس نے اور زور سے بولا. خوش ہو گئی کہ جو میرے منہ کی اتنی تیز آواز کو نہیں سن پا رہا ہے تو ہوا خارج ہونے کی آواز اس نے کیسے سنی ہوگی. لوگوں نے کہا حضور ہم جانتے ہیں آپ بہرے نہیں ہیں، پھر آپ بہرے بن کے کیوں رہتے ہیں؟ فرمایا حضور کے کسی امتی کو شرمندہ کرنے سے اچھا ہے کہ پوری زندگی بہرے بن کے گزار دیا جائے. اور فرمائیے ایک بوڑھی عورت کو شرمندگی نہ ہو، اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے حضرت حاتم قیامت تک کے لیے اپنے ساتھ بہرے کا ٹائٹل برداشت کر لیں. مجھے بہرا کہا جائے گا گوارا ہے، لیکن کسی کی شرمندگی گوارا نہیں ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے پاس تراویاں بھی ہو رہی ہے، ہمارے پاس روزے بھی ہو رہے ہیں، کیا یہ صفت ستاری کی مظہریت ہمارے پاس موجود ہیں؟ بتاؤ ہم بھی لوگوں کے عیبوں پہ اس طریقے سے پردہ ڈالتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی. جو شخص اپنی بیوی کے عیب پہ پردہ نہ ڈال سکے، جو شخص اپنی اولاد کے عیب پہ پردے نہ ڈال سکے، حتیٰ کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کے عیبوں پہ پردہ نہ ڈال سکے، ارے جو اپنے بھائیوں اور بھتیجوں کے عیبوں پہ پردہ نہ ڈال سکے، وہ کیسا ولی ہو سکتا ہے؟ اور اسے ولایت کیا مل سکتی ہے؟ اللہ اکبر. یہ سب تماشا لگایا رکھا ہے ولایت کے نام پر اور ہم بے وقوف بنتے چلے جا رہے ہیں. ولی کو پہچانو. سرکار غوث پاک کی میں بات کر رہا تھا. اللہ اکبر. یہ صفت ستاریت کی مظہریت ہے. اللہ اس پر اور اگر دلیلیں دی جائے تو بہت بات بنتی ہے. پھر دوسری صفت غفاریت کا اس کو مظہر بنایا جاتا ہے. غفار کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنے والا، اور ولی جو ہوتا ہے اللہ کی صفت کا مظہر کیسے بنتا ہے؟ یعنی ولی کبھی بھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتا. اپنی ذات کے لیے ولی بہت صابر ہوتا ہے، صبر کرنے والا. آپ کہیں گے میں بھی صبر کرتا ہوں. نہیں، ہم میں سے کوئی صابر نہیں ہے الا ماشاء اللہ. ہم میں سے زیادہ لوگ صاحب برداشت ہیں، صاحب صبر نہیں. وجہ ایک ہوتا ہے صبر اور ایک ہوتا ہے برداشت. ہم لوگ برداشت کو صبر سمجھتے ہیں، دونوں میں فرق ہے. برداشت الگ ہے، صبر الگ ہے. تھوڑی مشکل ہو رہی ہے نا ولی اس کو. جب ولی کو بیان کرنا اتنا مشکل ہے
تو ولی بن جانا کتنا مشکل ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں نا. ہاں میں بھی چاہتا تو اتنی جوشیلی تقریر کرتا کہ 4-6 نعرے اب تک لگ گئے ہوتے. مجھے نہ کبھی نعروں کی پرواہ نہیں، نہ مجھے کبھی داد کی پرواہ، نہ فریاد کی پرواہ. میرا ایک مشن ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. اگر اتنے ہی لوگ سمجھ جائیں ولی کسے کہتے ہیں، میرا مشن کامیاب ہے. اس لیے کہ ہم رہیں گے نہ رہیں گے، یہ آواز تو رہے گی. لوگ جعلی ساز لوگوں سے بچتے تو رہیں گے، لوگ مکار لوگوں سے بچتے تو رہیں گے، لوگ جو ہے وہ نقلی لوگوں سے بچتے تو رہیں گے. ایک بھی بچ گیا تو ہمارا کام ہو گیا. اور یہ عنوان جو حافظ صاحب نے دیا وہ ان کا بھی کام ہو گیا. عرس ہے نا اللہ والے کا. آج تو عرس بھی بہت ہو رہے ہیں بھائیوں، ہر کس و ناقص کا عرس ہو رہا ہے. کچھ تو ایسے بھی ہوں گے اوپر سندل چڑھ رہا ہوگا اور نیچے چابک پڑ رہے ہوں گے. ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے. اللہ اکبر. یاد رکھیے سب لوگ صاحب عرس نہیں ہوتے، اس لیے سالانہ فاتحہ کر کے چھٹی پائیے. کیا عرس کا معاملہ لگا رکھا ہے؟ ہر ایک کا عرس مت کیجئے. جو واقعی عرس کا اہل ہے اس کا عرس کیجئے، جو واقعی سندل کا اہل ہے اس کا سندل کیجئے. یہ باتیں آپ کو بری لگتی ہوگی، کچھ لوگ دلی دل میں بکوستے بھی ہوں گے، لیکن کوئی بات نہیں. ہماری قوم کو 25 سال کے بعد باتیں سمجھ میں آتی ہے. چلیے کوئی بات نہیں، اگر 25 سال کی بات سمجھ میں آتی تو 25 سال تک ہم انتظار کریں گے. لیکن بہرحال اللہ کرے ابھی سمجھ میں آ جائے، اللہ کرم کرے تو ابھی بات سمجھ میں آ جائے. ویسے جو حساب سے آپ مسکرا رہے ہیں، میں کم سے کم سمجھتا ہوں کہ میرے سامعین تو میری بات سے مطمئن ہے، اسی لیے آپ مسکرا رہے ہیں. دراصل بہت سارے لوگ عرس جو ہے کھانے کمانے کا ذریعہ بھی بنا چکے ہیں، چندے دھندے کا ذریعہ بھی بنا چکے ہیں. کیونکہ نیچے والوں کو فائدہ ہو نہ ہو، اوپر والوں کو تو عرس سے فائدہ ہو ہی جاتا ہے الا ماشاء اللہ. بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا، ایک ہے صبر اور ایک ہے برداشت. دونوں میں فرق کیا ہے؟ کوئی مجھے ستا رہا ہے، میں صبر کر رہا ہوں یا برداشت کر رہا ہوں؟ پہچان کیا ہے؟ نمبر 1 برداشت. یہ پہلی بات تو لوگ برداشت کرتے بھی نہیں ہیں، صاحب برداشت بھی کم ہوتے ہیں. لیکن چلیں گا کہ آپ برداشت کر رہے ہیں تو برداشت تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کوئی جواب نہیں دے رہے. سمجھ لو کسی نے گالی دی، آپ کو گالی دی، آپ کا دل دکھایا، آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ برداشت کر رہے ہیں. لیکن برداشت کی علامت یہ ہے کہ آپ چپ ہیں، جواب نہیں دے رہے، لیکن اندر سے انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے کہ اللہ تیرا برا کرے، اللہ تجھے سزا دے، اللہ تجھے تکلیف. یہ برداشت ہے. یعنی ابھی آپ جو ہیں کچھ نہ کچھ اندر سوچ رہے، اسے برداشت کہتے ہیں. لیکن کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی صدمے دے رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے دل میں کوئی ملال نہیں ہے، اللہ تیرا بھلا کرے، جا تیرا کام تھا تو نے وہ کیا، میرا کام ہے معاف کرنا. اس کو کہتے صبر کرنا. یعنی انتقام کی آگ نہ بھڑکے، موقع کی تلاش نہ رہے، تکلیف جو ہے دینے کا کوئی پلان نہ رہے، موقع ملنے پر بدلہ لوں گا یہ کچھ ذہن میں نہ رہے. جیسے دوست کو چاہتے ہیں ویسے اس کو چاہا جائے، اس کو صبر کہتے ہیں. ڈھونڈیے، جیسے بستیوں میں شیر نہیں ملتے ویسے صبر کرنے والے آپ کو نہیں ملے. برداشت کرنے والے کچھ مل جائیں گے، صبر کرنے. ابھی تو لوگوں کو یہ اصطلاح بھی نہیں پتا ہے کہ برداشت اور صبر میں فرق کیا ہے، تو کریں گے کیا؟ جس کو علم نہ ہو عمل کیا کرے گا؟ اب آئیے اس کی مثال. اللہ والے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں، اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے. اس کو سنیے، کس کس کو پیش کروں؟ لیکن آئیے اسی کو پیش کر دوں جس کی چوکھٹ سے ولایت بڑھتی ہے. کون؟ فاتح خیبر، ابو الائمہ، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول وزوج البتول، امام الائمہ سیدنا علی ابن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم کے دور سے لے کر آج تک جو بھی ولی بنا ہے علی کے فیضان سے ولی بنا ہے. جو دنیا میں آنے سے پہلے ولی بناتا ہو اس علی کی شان کا عالم کیا ہے. جس نے آصف بن برخیہ کو ولی بنایا ہو،
جس نے اصحاب کہف کو ولی بنایا ہو، جس نے غوث اعظم اور غریب نواز کو ولی بنایا ہو، جس نے مخدوم اشرف اور احمد کبیر رفاعی کو ولی بنایا ہو، اس علی مرتضیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے۔ جب ولی ہونا اتنا مشکل ہے تو علی ہونا کتنا مشکل ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سید ہمیں علی سمجھ میں نہیں آتا، میں نے کہا علی کہتے اسے جو سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ جب ولی سمجھ میں نہیں آتا تو علی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اللہ اکبر۔ ولی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتا۔ سنیے، بہت مشہور واقعہ ہے، مشہور ہے، آپ کو یاد بھی ہوگا، مختصر میں 2 جملوں میں کہہ کے گزر جاؤں گا۔ ولی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لے، صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے۔ میرے مولائے مومنین نے ایک یہودی کو پچھاڑا، اس کے سینے پہ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد ذوالفقار حیدری اٹھی اور اب 2 ٹکڑے کرنے کو تھی کہ اس یہودی ظالم نے تھوک مولا علی کے چہرے پہ ڈالنے کی ناپاک کوشش کی، ہے نا؟ مشہور واقعہ، سنا ہوگا، سب کو یاد بھی۔ جب اس نے مولا کے چہرے پہ تھوک ڈالنے کی ناپاک کوشش کی تو مولا اس کو قتل کرنے کے بجائے اس کے سینے سے اتر گئے۔ بھائی کوئی کسی کے منہ پہ تھوک دے تو غصہ بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ کہ عجیب حال ہے، ابھی تلوار اٹھائی تھی اور اس نے منہ پہ گستاخی کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو نہیں کہہ پا رہا ہوں کہ تھوکنے کی کوشش کی اور تھوک دیا اس نے، یہ نہیں کہہ پا رہا، جو سمجھنے والے سمجھ گئے، میں نے بات پہنچا دی، لیکن بات پھر بات ہے۔ اس نے تھوک ڈالنے کی جب کوشش کی تو غصہ بڑھنا چاہیے تھا، لیکن مولا کو اس کے ٹکڑے کرنے والے تھے، اب اس نے یہ ناپاک کوشش کی تو ٹکڑے کر دینا چاہیے تھا۔ پہلے ٹکڑے کرنے والے تھے، اب ٹکڑے کر دینا چاہیے تھا نا۔ مولا اتر گئے، یہودی تھا، اس نے کہا آپ کیوں اتر گئے؟ فرمایا کہ اب تک اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، جب تو نے تھوک میرے منہ پہ ڈالنے کی کوشش کی تو اب میری ذات شامل ہو گئی۔ ہم ذات کے لیے نہیں لڑا کرتے، ہم تو اللہ کے لیے لڑا کرتے۔ جا غور فرمائیں، اس لیے کہ ذات کے لیے لڑنا یہ کتوں کا کام ہے، ولی اپنی ذات کے لیے۔ یہ ایک مثال ہو۔ دوسری مثال دیکھیں، سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ نصیر ملت والدین خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیر و مرشید اور محبوب الہی کے جانشین ہیں۔ محبوب الہی نے جس کو جانشین بنایا وہ ذرا سمجھے کہ یہ ہستی کون ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کتنے بڑے عالم تھے خواجہ نصیر، اپنے زمانے میں شیخ الاسلام کہلاتے۔ غور فرمائیں، حالانکہ سارے مرید یہ سوچتے تھے کہ محبوب الہی کا جو جانشین ہوگا وہ امیر خسرو ہوں گے، لیکن حضرت امیر خسرو کو جانشین نہیں بنایا، عین اخیر وقت میں فرمایا کہ نصیر الدین میرا جانشین ہے۔ تو لوگ حیرت سے منہ تکنے لگے تو آپ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا جو ابھی بھی موجود ہے، فرمایا نظام چاہے خسرو اللہ چاہے نصیر۔ نظام چاہے خسرو اللہ چاہے، یعنی کہ میں نے اپنی مرضی سے جانشین نہیں بنایا بلکہ اپنی گدی کا جانشین خدا کی مرضی سے بنایا۔ اب سنیوں کتنی بڑی بات ہے جب نظام الدین کا جانشین اللہ اکبر اللہ کی مرضی سے بنتا ہے، نظام کی مرضی سے نہیں بنتا، تو رسول اللہ کے مصلی کا جس کو رسول نے جانشین بنایا ہے اس ابو بکر صدیق کو کیا خدا کی مرضی کے بغیر جانشین؟ جب خانقاہ محبوب الہی کا جانشین خدا کے اشارے پر ہے تو رسول اللہ کے مصلی کے جانشین کے شان کا عالم کیا ہو؟ اب بات کیا کہی؟ نظام چاہے خسرو، اس کی لذت تو اہل طریقت محسوس کر سکتے۔ نظام اس لیے محبت اتنی تھی امیر خسرو سے کہ کہتے تھے اگر شریعت کی ممانعت نہ ہوتی تو میں وصیت کر دیتا کہ خسرو کو اور مجھے ایک ہی قبر میں دفن کر دیا، ایسی محبت تھی۔
اور خسرو نے کہا ان کی محبت میں، من تو شدی تو من شدم، یہ محبت ہے، فنائیت، پیر میں فنائیت ہے کیا؟ تو من شدی من تو شدم، تو تن شدی من جا شدم، تا کس نگوید بعد ازاں تو دیگرم من دیگری. یہ فنائیت کیا؟ سن لیں وہ فنائیت بھی. عرض کروں نا، آپ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ حافظ صاحب نے مشکل عنوان دے دیا، ورنہ حافظ عبدالرحیم اچھا سیدھا سادہ کرتے اصلاح معاشرہ پہ بول دیجئے، یہ بھی اصلاح معاشرہ ہی ہے. بولوں نا، عرض کروں نا یہ بات، یہ سب خانقاہ کی باتیں جلسوں میں کہنے والی نہیں ہے، لیکن یہ میری حیثیت شاعر کی ہو گئی ہے، کیونکہ تعلقات اتنے گہرے ہیں کہ جیسے شاعر کو لوگ بولتے ہیں نا، یہ بھی غزل پڑھنا اور یہ بھی غزل پڑھنا اور یہ بھی غزل پڑھنا، تو میرا بھی یہی حال ہے. جہاں جاتا ہوں لوگوں سے تعلقات اتنے گہرے اور فری ہیں کہ کہتے ہیں یہ بھی بولتے نظر آئے، یہ بھی بولتے نظر آئے. اب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے لوگ نئے عنوان پہ بولنے دیں گے کہ نہیں بولنے دیں گے. وہ تو کہتے ہیں میں نے وہاں سنا نا وہ بولیے، وہ کلپ آئی نا وہ بولیے. میں کہا بھائی مجھے اپنی مرضی سے بھی تو کچھ بولنے دو. بہرحال چلیں، دل رکھنا اچھی چیز. اور ایک بات بتاؤں، ولی بننا ہے تو بہت سارا لمبا چوڑا نصاب سمیٹ کر 2 جملوں میں، اگر مجھے یاد دلانا آخری میں 2 جملوں میں ولی بننے کا نسخہ بتا دوں گا اور بات ختم کر دوں گا. بہت مشکل بھی نہیں ہے، بہت آسان بھی نہیں ہے. عطا میر خسرو نے کہا تھا بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی، کیسے کہ بھر لاؤں مدوا سے مٹکی. آسان بھی نہیں ہے لیکن مشکل بھی نہیں ہے. عرض کیا کر رہا تھا، اتنا پیار تھا. حضرت امیر خسرو کہتے ہیں کہ تو میں ہو جا اور میں تو ہو جاؤں، تو جان ہو جا میں جسم ہو جاؤں، اور اتنی اپنائیت اور اتنی فنائیت ہو جائے کہ دیکھنے والا پھر نہ کہہ سکے کہ تو اور ہے اور میں اور. سبحان اللہ، یہ فنائیت. اور حضرت امیر خسرو تھے بھی ایسے. حضرت امیر خسرو مرشد سے پیار، کسی کو پیر سے پیار کرنا سیکھنا ہو تو امیر خسرو کو آئیڈیل بنائے. کیا پیار کیا ہے. اور میں تو ایک بات آپ کو کہتا ہوں نا، یہ سب تقریریں سن کے پیر سے کبھی بدگمان نہیں ہونا، کبھی نہیں ہونا. 4 شرطیں موجود ہیں، آنکھ بند کر لو بس. وجہ، تم خسرو بنو، تمہارا پیر محبوب الہی ہے. بس 4 شرطیں ہونی چاہیے. ہاں بس اتنی سی بات ہے. بس امیر خسرو ہے بھائی. ہائے ہائے، کیا پیر کی خوشبو بھی وہ بندہ محسوس کرتا تھا. اب تو کوئی خوشبو بھی کوئی کون محسوس کرتا ہے. اور پیر کے نام پر پھر کیا بات تھی، کیا دیا اس بندے نے، جو پیر کی جوتیوں سے اندازہ کرتا تھا کہ پیر کی خوشبو آ رہی ہے. بیان کیا جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے. ایک سید صاحب حضرت امیر خسرو کی سخاوت کو سن کر آئے. ان کی بیٹی کی شادی تھی. سید بادشاہ پریشان ہوئے تو سوچا ادھر ادھر ہاتھ پھیلانے سے اچھا ہے کہ محبوب الہی کے یہاں چلتے. محبوب الہی خود بھی سید تھے. اور کون سے سید تھے پتہ ہے؟ جس کے شجرے میں 11 امام پورے کے پورے آتے ہیں. ہاں، کسی کے شجرے میں 1 امام، کسی کے شجرے میں 2 امام، کسی کے شجرے میں 3 امام. سید تو سبھی سید ہیں، لیکن 11 غوث جس کے شجرے میں آتے ہیں اس ہستی کو دنیا نظام الدین اولیاء کہتی ہے. بڑی ہستی ہے نظام الدین اولیاء، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. محبوب الہی ہے، محبوب الہی. اور یہ محبوب الہی کیا چیز ہے، اللہ اکبر. اگر وقت ہوتا تو اس پہ بات ہوتی محبوب الہی کی زندگی پہ، لیکن بس میں یہاں عرض کروں کہ امیر خسرو سلطان المشائق، ان کا لقب ہے سلطان المشائق، محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ. سید تھے، بخاری سادہ. ان کے باپ دادا بخارا سے آئے تھے. پیدائش بدایوں میں ہوئی تھی. اور ان کے دادا اور جو ہے وہ قاضی تھے بدایوں کے، بڑے لوگ. شیخ الاسلام کا لقب ملا. تو ایک سید بادشاہ غریب تھے، انہوں نے سوچا کہ اپنی سیادت کو رسوا کرنے سے اچھا ہے کہ کسی سید کے پاس ہاتھ پھیلائے، اس کے پاس ہاتھ پھیلانے کی بجائے محبوب الہی کے پاس آئے.
اب محبوب الہی تھے بڑے مالدار آدمی، بہت مالدار تھے۔ اس زمانے میں ان کی خانقاہ کا منتھلی لنگر کا خرچہ 200 ہوا کرتا تھا، 200۔ ایک ایک آنے میں لوگ بلڈنگیں خریدتے تھے، اس دور کی بات ہے، تب وہ 200 لنگر میں خرچہ کرتے تھے۔ بادشاہ کو چڑ ہوئی لنگر جب آپ کا پورا دلی کھاتا تھا لنگر آ کر، دلی پورا لنگر، اور رات میں بہت اینڈ پر حضرت محبوب الہی کے سامنے جب کھانا رکھا جاتا تھا تو کھانے کو دیکھ کر روتے تھے اور کہتے تھے جمنا کے کنارے اگر حضور کا کوئی امتی اور اللہ کو کوئی بندہ بھوکا پڑا ہو، اگر میں کھا لوں گا تو قیامت کے دن اللہ پوچھے گا محمد احمد میرا بندہ بھوکا سو رہا تھا دریا کے کنارے، تو نے کھانا کیسے کھایا؟ تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا، اٹھاؤ یہ کھانا لے جاؤ اور دیکھو کوئی دریا کے کنارے بھوکا تو نہیں سو رہا، اس کو کھلا دو۔ یہ محبوب الہی تھے، جو اللہ کی مخلوق سے اتنا پیار کرے، یہ ولی لوگ ہیں۔ تو سب کا ہڑپ کر کے ڈکار بھی نہ لے بھائی، وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے ولایت کو سمجھا کیا ہے، اور لنگر کھلاتے تھے، لنگر۔ ایک بادشاہ کو کسی نے کان بھر دیے، کہا کہ وہ دیکھو وہ محمد احمد، آپ کا نام محمد تھا، والد کا نام احمد تھا، تو آپ کا اصلی نام محمد احمد بدایونی ہے، آئیے محمد احمد کو دیکھو، پورے دلی کو لنگر کھلاتا ہے، بھوکوں کو کھلاتا ہے، اور کھلا کھلا کر کے لوگوں کو اپنا بناتا ہے، لوگ اس کے گن گاتے ہیں، تمہارا تختہ نہ پلٹ دیں۔ اور اس کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ارے پیسہ یہ تمہارے جتنے سپاہی ہیں اس کے مرید ہے، لے جا کر نذرانے دیتے ہیں، تمہارے نذرانے پر پل رہا ہے، لوگوں کو پال رہا ہے، اپنی عزت حاصل کر رہا ہے۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا آج کے بعد کوئی بھی سپاہی نظام الدین سے ملنے نہیں جائے گا تاکہ اس کی لنگر کا خرچہ ختم ہو۔ جب نذرانے ملیں گے نہیں، لنگر ہوگا نہیں، لنگر ہوگا نہیں، کوئی اس کو چاہے گا نہیں، مانے گا نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ کوئی سپاہی نہیں جائے گا خانقاہ میں، نذرانہ نہیں دیا جائے گا۔ جب یہ بات لوگوں نے آگے کہی حضور بادشاہ کے دربار میں اعلان ہو گیا ہے کہ نظام الدین کی خانقاہ میں کوئی نہیں جائے گا نہ نذرانہ دے گا، کیونکہ آپ وہ سمجھتے ہیں کہ نذرانے پر لنگر کرتے ہیں۔ محبوب الہی نے مسکرا کے کہا آج سے لنگر کا خرچہ ڈبل کر دو تاکہ دلی کے بادشاہ کو پتا چل جائے ہم لوگوں کے نذرانے پہ لنگر نہیں کرتے، ہم تو خدا کی عطا پر لنگر کیا کرتے۔ لنگر کا خرچہ ڈبل ہو گیا۔ اور ایک بات یہی بتاؤں، ولی کی ایک پہچان یہ بھی ہے، ولی لوٹنے والا نہیں ہوتا، ولی لوٹانے والا ہوتا ہے۔ جو ہاتھ کی گھڑی دیکھ کر بھی پوچھے کہ کتنے کی لایا، مجھے اسی گھڑی کی ضرورت تھی، سمجھ جائیے گا۔ ہاں بھائی، جو لوور دیکھ کر بھی کہے کہ یار بہت اچھی تھی یار، میں تو سوتے ٹائم اس کو بھی پہنتا ہوں، کیا کیا مانگیں گے خدا جانے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور پھر ولایت کا تمغہ گلے سے جاتا ہی نہیں۔ میں مذاق نہیں کرنا ہوں، یہ آسان بات ہے۔ ولی لوگ لنگر کھلا، خود بھوکے رہ کے کھلا، بھوکے رہ کے اوروں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ لنگر یہ لنگر معمولی چیز نہیں ہے۔ غوث پاک نے جو لنگر شروع کیا تھا آج تک چل رہا ہے، محبوب الہی نے جو لنگر شروع کیا تھا آج تک چل رہا ہے، غریب نواز نے جو لنگر شروع کیا تھا آج تک چل رہا ہے۔ اس لیے کہ کھانا کھلانا، اور وہ بھی کس کو؟ مسلمانوں کو صرف نہیں، بھوکوں کو کھلانا، غریبوں کو صرف نہیں، بھوکوں کو۔ اس لیے کہ امیر بھی تو بھوکا ہو سکتا ہے، بھوکا کوئی بھی ہو سکتا ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا بڑے فضیلت کی بات ہے۔ ہمارے مرشد حضور غوث اعظم تو فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، کھانا کھلانے سے بڑی مجھے کوئی نیکی نظر نہیں آئی۔ فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں زمین کے ہر بندے کو کھانا کھلاؤں، اور اللہ نے یہ تمنا کیسے پوری کیا؟ ہر ولی کا عرس ایک دن ہوتا ہے، میرے غوث کا عرس روزانہ ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں آج لنگر تقسیم ہو رہا ہے غوث پاک کے نام پہ، سبحان اللہ۔ کھلانا، حدیث پاک میں ہے کہ جو کسی بھوکے کو صرف ایک لقمہ کھلا دے، ایک لقمہ کھلانے پر اس کے اور جہنم کے درمیان 7 پردے گرا دیے جاتے ہیں، اور ایک پردے سے دوسرے پردے کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا اور ایک بات یہی بتاؤں، جتنی خانقاہوں میں لنگر ہو رہا ہے دیکھ لیجیے، جو سرکاری لنگر، یہ جو سرکاروں کا سرکاری لنگر ہے، اس کے اندر گوشت کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ غریب نواز کی خانقاہ، محبوب الہی ہندوستان میں کہہ رہا ہوں،
محبوب الہی کی خانقاہ، اسی طریقے سے قطب الاقطاب کی خانقاہ، صابر پاک کی خانقاہ بافر، اس میں گوشت کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہوتا ہے؟ مخدوم صاحب کے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے وہاں کھچڑی بنتی ہے، غریب نواز کے یہاں دلیا، یہ سرکاری لنگر ہے۔ یہ وجہ اس لیے کہ ہندوستان میں ہر مذہب کا انسان رہتا ہے، تو اس میں گوشت نہ ملے تاکہ ہر بندہ کھائے۔ یہ بزرگان دل، یہ صوفیہ، یعنی صرف مسلمانوں کا خیال نہیں رکھنا، اللہ کے ہر بندے کا خیال رکھنا۔ یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے یہ دل جیتے ہیں بھائیوں، خدمت کر کے دل جیتا ہے۔ آج تو ہمارے پاس اپنوں کی سمائی نہیں ہے، ان کی نگاہوں میں صرف اللہ کے بندے تھے کھانا کھلانے کے معاملے میں، کیونکہ ان کی نگاہ میں یہ روایت رہی ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھانا کھا رہے ہیں، ایک کافر آیا، اس کو کھانے کے لیے نہیں بلایا، تو اللہ نے، میں خلیل تو نے میرے بندے کو نہیں بلایا؟ اس کے وہ کافر ہے۔ کہا عمر کیا ہوگی؟ کہا 40 سال سے زیادہ لگتا ہے۔ کہا اتنے سالوں سے میں کھلا رہا ہوں، ایک دن تو نہیں کھلا سکتا؟ کافر ہے تو میں تو کھلا رہا ہوں نا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ والوں کی شان، اللہ والوں کی شان۔ بات دور نکل گئی، چلیے میں سمیٹتا ہوں بات کو، ٹائم بھی ختم ہوا، شاید پوری 12 صفات پڑھ بھی نہ سکوں گا، میں نے بہت جگہ پڑھا ہے اس کو، اگر سننا ہے تو آپ کو مل جائے گی، لیکن میں نے الگ الگ رنگ میں پڑھا ہے۔ آج یہ 2 صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضرت محبوب الہی کے پاس وہ سید بادشاہ ہے، بہت مالداری تھی، گھوڑوں کے گلے میں سونے کی چین، سونے کی چین سے محبوب الہی کے گھوڑے بنتے تھے، چاندی کی کھوٹیاں تھی، ہے نا۔ ابھی یہ آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے سونے کی چین کو اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے تو وہ تو سوچیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج مت سوچئے، آج سے 700 سال پیچھے جائیے اور پھر محبوب الہی کو دیکھیے، محبوب الہی کو پڑھیے تو سمجھ میں آئے گا یہ لوگ دنیا کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ بادشاہ جو ہے نا، بادشاہ بہت پیچھے پڑا رہتا تھا کہ میں محبوب الہی سے ملوں گا، میں نہیں ملتا، بادشاہ سے نہیں ملتا، بادشاہ سے نہیں ملتے ہم لوگ۔ وہ کہتا تھا میں تو ملنے آؤں گا۔ فقیر نے خانقاہ میں 2 دروازے بنا کے رکھے ہیں، ایک سے بادشاہ آئے گا، دوسرے سے فقیر نکل کے چلا جائے گا۔ ہم نے نہیں ملنا۔ آج کل تو محلے کا کارپوریٹر بلائے تو اچھلتے ہیں، ہمیں بلائے، ہمیں بلائے، اور اگر وزیر اعظم بلائے تو پھر خود ہی فیس بک پہ شیئر کرتے ہیں ہمیں بلایا گیا۔ او نادان، یہ ہے صوفیہ، یہ اولیاء۔ اب آپ کہیں گے ملنا بھی ہوتا ہے، میں نے کہا وہ آپ جانیں، میں بات صرف اپنے آقاؤں کی کر رہا ہوں، اپنے آقاؤں کی بات، ملنا بھی ہوتا ہے، مل سکتے ہیں، کوئی حرام نہیں ہے، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ ایک دن بادشاہ آ گیا خانقاہ میں، خادم نے کہا حضور بادشاہ اجازت کے بغیر آ گیا۔ کہا مجھ سے ملنے سے پہلے اس کو مطبخ وہ استبل دکھاؤ، استبل جہاں پر گھوڑے وغیرہ بنتے، استبل اس کو لے جا کر استبل دکھایا تو استبل دیکھ کر ہنسا۔ کہا ہمیں تمہارا پیر دنیا دار کہہ کے نہیں ملتا، تمہارے پیر سے بڑا دنیا دار کون ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا گھوڑوں کو سونے کی چین پہنا رکھی ہے، اونٹوں کو سونے کی چین پہنا رکھی ہے، اس سے بڑی دنیا داری کیا ہوگی؟ اور مرید تو پریشان، مرید نے حضرت کو جا کے کہا، حضرت نے ہنس کے کہا اس سے کہنا یہی اس میں ہم میں فرق ہے، اس نے سونے کو اپنے گلے میں جگہ دی ہے اور ہم نے سونے کو جانور کے گلے میں جگہ دی ہے، جس کی جہاں جگہ تھی ہم نے اس کو وہاں رکھا ہے۔ اس نے دنیا کو دل میں رکھا، ہمارے دل میں یار بستا ہے، اس کے دل میں دنیا کا پیار بستا ہے، یہی اس میں ہم میں فرق ہے۔ یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ تو بتانا ہے کہ دنیا کی اوقات کیا ہے۔ دنیا گھوڑے کے گلوں میں رہے، دنیا گدھوں کے گلوں میں رہے، دنیا جانوروں کے گلے میں رہے، اور ہمارے گلے میں یار کی غلامی کا پٹا رہے، یہ اس میں ہم میں فرق ہے۔ بہرحال محبوب الہی کے یہاں سید بادشاہ آنے کے بعد، حضور میری بیٹی کی شادی ہے، مدد فرمائیے۔ محبوب الہی نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے سارے اخراجات کے لیے سب دے دیا ہوں، ابھی اپنی جیب میں کچھ نہیں ہے، تھوڑا رکو، انتظار کرو، کچھ آئے گا تو دوں گا۔ 1 دن 2 دن 3 دن انہوں نے کہا حضرت مجھے جانا ہے، میں دور سے آیا ہوں۔ کہا بھئی دیکھو ایسا ہے کہ میرے پاس اب کچھ فی الحال تو نہیں ہے، لیکن سید بادشاہ کو خالی ہاتھ بھیج بھی نہیں سکتا۔ کہا یہ میری جوتیاں یہی میرے پاس ہیں، یہی دے سکتا ہوں، جوتیاں دیا، جوتیاں لے کے جاؤ، انشاءاللہ تمہارا کام بن جائے گا۔ اب سید بادشاہ، سید یہ بھی تھے وہ بھی تھے، لیکن دونوں ایک جیسے تو نہیں تھے، دونوں میں فرق تھا۔
انہوں نے جوتیاں لی، سوچا یہ اتنا بڑا نام سن کر آئے، بڑی دکان، پھیکا پکوان، یہ پھٹی ہوئی جوتیاں اور یہ، لیکن عقیدت تو تھی۔ وسوسہ کا لا حول پڑھو، ارے اللہ والوں کے بارے میں ایسا نہیں سوچتے سید بادشاہ، چلو جوتیاں لی چلے، سفر پہ جا رہے ہیں۔ ایک جگہ کیا ہوا، تھک گئے تو درخت کے نیچے وہی جوتیاں سرہانے لے کے سو گئے۔ میں حضرت امیر خسرو ایک جنگ پہ گئے ہوئے تھے اور جنگ جیت کے واپس آئے تو مال غنیمت میں اتنی رقم ملی کہ کئی گھوڑوں پہ لاد کے لا رہے تھے، فوج کے ساتھ آ رہے تھے، بڑی رقم ملی تھی، ہزاروں کی رقم ملی تھی۔ بس جیسے ہی جنگل میں آئے خسرو ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ جب خسرو نے ادھر ادھر دیکھا تو لوگوں نے کہا خسرو کیا ہوا؟ کہا پیر کی خوشبو آ رہی ہے، مرشد کی خوشبو۔ لوگوں نے کہا تجھے جب دیکھو جب پیر 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 ہی رہتا ہے، ارے یہ جنگل میں تیرا پیر کدھر؟ وہ تو غیاث پور کی خانقاہ میں ہے۔ کہا نہیں، پیر کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور جدھر سے خوشبو آ رہی تھی ادھر سے خسرو چلے تو دیکھا کہ کوئی بندہ سو رہا ہے۔ اٹھایا، کدھر سے آ رہے ہو؟ کہا غیاث پور سے آ رہا ہوں۔ محبوب الہی کی جو خانقاہ ہے اس کا پرانا نام غیاث پور ہے، اب تو دلی اس کو کہتے ہیں سب لوگ، اب تو بلکہ اپنے بیگانے سب اس علاقے کو نظام الدین کہتے ہیں، سبھی کہتے ہیں ہاں غیاث، حالانکہ اس کا پرانا نام غیاث پور ہے۔ بہرحال تو سرکار کہا کہ غیاث پور سے، کہا غیاث پور سے؟ ہاں محبوب الہی کیسے؟ کہا ہاں صحیح پہچانا، یار کی خوشبو۔ کیسا؟ میرے پیر کا کیا ہے؟ او بھائی کیا پوچھنا، بیٹی کی شادی تھی، مدد کے لیے گئے تھے، کیا دیا؟ کہ انتظار کرو کیا، کچھ نہیں دیا، یہ پھٹی ہوئی جوتی نہیں پھٹی۔ کہا کدھر ہے مرشد کی جوتیاں؟ کہا ہے یہ جوتیاں ہیں، کیا کرو گے اس کا؟ کہا بیچ کر کے بچی کی شادی کرنا، لیکن یہ پھٹی ہوئی جوتیاں لے گا کون؟ کہا کتنے میں دو گے؟ کہا بھائی مذاق نہ بناؤ، پھٹی جوتیاں کوئی لیتا ہے؟ کیا کام آئے گی؟ وہ فقیر ہے، وہ تو پھٹی ہوئی جوتیاں صوفی آدمی پہنتا ہے، تو کیا پہنے گا؟ اور تو چھوڑ، تو دے گا کتنے میں یہ بتا۔ کہا بھائی یہ مذاق نہ بناؤ، کوئی لے گا نہیں۔ کہا اچھا تم ہی بولو کتنے میں لوگے؟ کہ یہ دیکھ رہے ہو یہ جتنے گھوڑے ہیں سب پہ جو مال دے یہ سب لے لو اور یہ جوتیاں مجھے دے دو۔ اور اس کے بعد سر پہ رکھا مرشد کی جوتی، یہ ہے خسرو، سر پہ رکھا مرشد کی جوتیاں۔ اور آج کل کے چھوکرے تو پھر چھوکرے ہیں، مرید ہونے کا شوق ہے، پیر کے آداب ہی نہیں پتا، کچھ نہیں پتا، پیر کی جوتیاں سر پہ رکھی۔ اور جب آئے تو محبوب الہی ادھر خانقاہ میں کھڑے ہو گئے، یار کی خوشبو آ رہی ہے، یہ ہوتی ہے محبتیں، ادھر پیر کی خوشبو آ رہی ہے، ادھر مرید کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور جب پہنچے سر پہ جو اے خسرو کہاں ملی یہ جوتیاں؟ حضور ایسا میں کتنے میں لائے؟ اتنے میں، وہ بہت سستا سودا کر کے آ رہے ہیں، بہت سستا خریدا ہے پیر کی جوتیاں، سستا۔ بس بات ختم کروں، کہیں تو ختم کروں گا، ٹائم پورا ہوا۔ اپنی ذات کے لیے ولی کبھی بدلہ نہیں لیتا۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، نصیر الدین چراغ دہلوی سرکار کا دور تھا، صوفیہ کے خلاف بادشاہ کے بہت کان بھر دیے گئے تھے۔ اے یہ صوفی لوگ، یہ اللہ والے کہلاتے ہیں، یہ بس ایسے سما سنتے رہتے ہیں، وہ کھاتے پیتے مشٹنڈے ہوتے رہتے، اس طرح کی باتیں ورغلایا، خوب ورغلایا۔ بادشاہ نے کہا تو پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ کہا اس وقت جو صوفیوں کا سردار ہے نا وہ ہے نصیر الدین چراغ دہلوی، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی۔ اب اتنا سمجھ لے کہ محبوب الہی کے جانشین، اور محبوب الہی کہا کرتے تھے کہ قیامت کے دن جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ نظام الدین تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں نصیر الدین چراغ دہلوی کو پیش کر دوں گا۔ اتنی بڑی ہستی ہے نصیر الدین چراغ دہلوی۔ بس اتنا سمجھ لیں، ان کی زندگی کا ایک گوشہ پیش کر رہا ہوں اور بات پوری کر دوں گا۔ خواجہ نصیر کے خلاف جب بکواس کی گئی تو بادشاہ نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا۔ آپ نے پہلے تو جانے سے انکار کیا، لیکن بادشاہ نے کہا اگر نہیں آئیں گے تو قتل کر دوں گا۔ تو مریدین نے اور خلفاء نے کہا حضور چلنا چاہیے، ضدی ہے، بغض رکھتا اللہ والوں سے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، گئے۔ بادشاہ نے کہا دیکھو تم لوگ کھا پی کے خانقاہ میں موج مستیاں کرتے ہو، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر صوفی میری خانقاہ میں میری خدمت کرے گا، نوکری کرے گا۔ خواجہ نصیر نے فرمایا ہم نوکری کرنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بے نیاز کیا ہے، ہم نوکری نہیں کرنا چاہتے۔
کہ نہیں مگر کرنی تو پڑے گی. مریدین خلفا نے کہا حضرت ضد پہ بات آئی ہے, آپ اللہ والے ہیں, چھوڑیے, لے لیجئے. اچھا بتاؤ کیا نوکری کرنا ہے؟ نوکری یہ کرنا ہے کہ روزانہ آپ کو میرا لباس پہنانا ہے اور لباس اتارنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں ذاتی معاملہ تھا نا. حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی بادشاہ کو پناتے ہیں اتارتے ہیں, پناتے ہیں اتارتے ہیں. اب جو چگل خور تھے وہ سوچ رہے ہیں بھئی معاملہ تو جم گیا, کیونکہ وہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کا برا چاہتے تھے کہ بادشاہ سے ٹھن جائے, جھگڑا ہو جائے, پھر یہ ہو جائے, پھر وہ ہو جائے, لیکن وہ ناکام ہو گئے. تو ان لوگوں نے کیا کیا اور ورگلایا کہ یہ تو سب آرام سے چل رہا ہے, اس کی جو بات ہے نا کہ یہ آپ کے خلاف رہتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. تو بادشاہ نے کیا کیا, یہ جو دو ہڈیاں ہوتی ہیں, یہ دو ہڈیاں, یہ آپ میں بھی ہم میں بھی ہے نا سب میں, ان دونوں ہڈیوں میں سوراخ کروا کے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو لٹکا دیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ بندے کے یہاں سوراخ کر کے اس کی ہڈیوں میں اگر اس کو لٹکایا جائے تو تکلیف کتنی ہوگی. مریدین کہتے تھے حضرت اس کے لیے بد دعا کرو. وہ نہیں, اللہ والے اپنی ذات کے لیے کسی کا برا نہیں چاہتے. اس نے مجھے لٹکا دیا, میں نے اس کو معاف کیا کیونکہ میری ذات کے لیے تکلیف ہے. پھر حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو لٹکائے رہا. اب بھی بات نہیں بنتی تو اتارنا تو تھا, اس لیے کہ خوف ہو رہا تھا کہ دلی کی پبلک کہیں مخالف نہ ہو جائے, تختہ نہ پلٹ جائے. اتار دیا. پھر کہا کہ جیسے مجھے کرتا ورتا پہناتے رہو. تو جو لوگ مخالف تھے انہوں نے کہا آپ وقت پہ آتے ہیں وہ پہنا دیتے ہیں, وقت پہ آتے ہیں اتار دیتے ہیں, کبھی تاخیر سے بھی آؤ. اور ایک دن ایسا ہوا کہ خواجہ نصیر الدین انتظار کر رہے تھے, بادشاہ اب آئے گا اب آئے گا. وہ جو مخالفین تھے وہ باتیں بنا رہے تھے. اتنی تاخیر ہوئی کہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی نماز عصر قضا ہونے کے قریب آ گئی. حدیث پاک کا مفہوم ہے مومن کی نماز سورج زرد ہونے سے پہلے ہوتی ہے اور منافق سورج کو زرد کر دیتا ہے عصر پڑھنے میں. یہ مفہوم ہے. یعنی جو زرد کا مطلب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جب 20 منٹ غروب میں بچ جائیں تو یہ مکروہ وقت آتا ہے. اس وقت نماز پڑھو, نماز تو ہو جاتی ہے, نہیں فرض ادا ہو جاتا ہے, لیکن حضور نے اس کو پسند نہیں کیا. مسنون وقت وہاں تک ہے جب تک کہ سورج زرد نہیں, یعنی کہ 20 منٹ ابھی جو غروب میں باقی ہے نا اس سے پہلے عصر پڑھ لو. حضرت نظام نصیر الدین چراغ دہلوی کی نماز قضا نہیں ہوئی, وہ وقت آ گیا. یعنی اب سورج غروب ہونے کے اندر چند منٹ بچے تھے, 20 منٹ سے کم بچے تھے, تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آج نصیر الدین کی نماز اس وقت ہو رہی ہے جس وقت کو میرے امام اعظم نے مکروہ وقت کہا ہے, کیونکہ نصیر الدین چراغ دہلوی اس ہستی کا نام ہے. فرمایا کرتے تھے 70 سال تک کے غار میں بیٹھ کے عبادت کرنا اپنی جگہ ہے اور فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنا اپنی جگہ ہے. یہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا معاملہ تھا. اتنا وہ فرض پر زور دیتے تھے, اتنا وہ عبادتوں پہ زور دیتے تھے. اللہ اکبر, اللہ اللہ. تو نصیر الدین چراغ دہلوی جب سورج زرد ہو گیا, یعنی 20 منٹ سے کم وقت بچا, رو پڑے اور جلدی نماز ادا کیا. نماز ادا کرنے کے بعد جب تک ذات کا معاملہ تھا, لٹکایا تھا, بد دعا نہیں کی. خانقاہ سے نکال کر دربار کی نوکری دی, بد دعا نہیں کی. لیکن جب عبادت پر بنائی تو آج نصیر الدین چراغ دہلوی نے اس کو کرتا پہنایا, اور کرتے کا بند, اس وقت تو بٹن تو نہیں ہوتے تھے نا, تو وہ بند باندھے جاتے تھے. جیسے آپ وہ بڑا جبہ دیکھتے ہیں اس میں ابھی بھی رسی ہوتی ہے نا, وہ جو عرب والے پہنتے ہیں, تو وہ بند باندھے جاتے. نصیر الدین چراغ دہلوی نے بادشاہ کو, اب نماز مکروہ وقت میں ہوئی نا, آج غصہ تھا, اپنی ذات کے لیے نہیں, اللہ کے لیے, باندھتے ہوئے کہا باندھے نصیر
کھولے غسال، بس اتنی سی ہیں. گفتہ او گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. اس کی بولی گویا خدا کا فرمان ہوتا ہے، وہ بندے کی زبان سے نکلتا ہے لیکن وہ فرمان خداوندی ہوتا ہے. باندھتے ہوئے اتنا کہا باندھے نصیر کھولے غسال، بس اتنا کہنا تھا. دوسرے دن حضرت نصیر الدین کو باندھنے کی نوبت نہ آئی، آپ نے وہ باندھا اور اسی رات بادشاہ مر گیا اور اس کو کھولا. غسل دینے والے غسال نے، یہ اللہ والے ہوتے. اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، لیکن جب نماز پہ بات آئی بد دعا کر دی. تو یہ ولی لوگ ہوتے ہیں، صفت ستاری اور صفت غفاری کا مظہر ہوتے ہیں. ابھی 10 اور بھی باقی ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں نے کہا تھا آخری میں 2 جملوں میں ولایت کا فلسفہ بیان ہو جائے گا. نمبر 1 ایک جملہ اور اس کے بعد دوسرا. ولی بننے کا آسان طریقہ یہ ہے، خدا کی رضا کے لیے، خدا کی خالق کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کرو، اسی سے ولایت مل جاتی ہے. آسان. یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. حضرت امام جعفر صادق بادشاہ فرماتے ہیں کہ زمین پہ جتنے ذرات ہیں اس سے زیادہ اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں. سب سے قریبی راستہ اللہ تک پہنچنے کا کوئی ہے تو مخلوق خدا کی خدمت ہے. ہم خدمت کر رہے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں کر پا رہے ہیں. بس اتنی سی بات ہے. اللہ کی خاطر خالق کے لیے مخلوق کی خدمت ولی بنا دیتی ہے. خالق کے لیے آپ کہیں گے ہم تو زکوٰۃ دے رہے ہیں، چندہ دے رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. میرے بھائی اپنے آپ میں ٹٹول کر دیکھو، کر کس کے لیے؟ اتنا سے بھی ریلیف بانٹتے ہو نا تو واٹس ایپ پر ضرور ڈالتے. بلکہ اب تو لوگ عبادت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں تو ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ میرا فوٹو نماز پڑھتے ہوئے بھی آ جائے. بارگاہ رسالت میں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے کھڑے بھی میرا فوٹو آ جائے کہ میں وہاں بھی عبادت کر رہا ہوں. یہ حالات ہو گئے. ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ کون سا کام اللہ کے لیے کیا؟ کچھ نہیں. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا موسیٰ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ جن لوگوں نے ساری زندگی اللہ کے لیے گزار دی ان سے اللہ پوچھا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں نماز تیرے لیے، روزے تیرے لیے، یہ تیرے لیے، وہ تیرے لیے، وہ تیرے لیے. اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ سب تو تم اپنے لیے کرتے ہو، میرے لیے کیا کیا؟ اس کی مولا تو خود ہی بتا دے میں تیرے لیے کیا کروں. تو اللہ نے فرمایا میرے لیے کسی سے محبت کرو، میرے لیے کسی سے محبت کرو، یہ کام خالص میرے لیے ہے. میرے بھائیو آؤ محبت کریں. آج ہم نفرتوں کے سودائی بنے، نفرتوں کے سوداگر بنے. ہر سال حج کو جا رہے ہیں، عمرہ کو جا رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پہلی صف میں تہجد کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، دلائل الخیرات پڑھ رہے ہیں. لیکن ذرا اپنے آپ میں ڈوب کر دیکھو سگے بھائی کے لیے بھی دل صاف ہے کہ ہمارا؟ اپنے چچا کے لیے بھی دل صاف ہے کہ ہمارا؟ اپنے ماموں کے لیے بھی دل صاف ہے کہ ہمارا؟ اپنی بہن کے لیے بھی دل صاف ہے کہ ہمارا؟ لڑتے ہیں لڑتے ہیں لڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، صرف لڑ ہی رہے ہیں. یاد رکھنا حضرت شرف الدین یحییٰ منیری مخدوم بہار کہتے ہیں اگر کسی مومن کے لیے تیرے دل میں ذرہ برابر بھی کینہ ہے تو تیرے سجدے تیرے سر کے اوپر نہیں جاتے، تیری عبادت تیرے سر کے اوپر نہیں جاتی. خالص گدھوں کی طرح محنت ہو رہی ہے بھائی، گدھا حمالی ہو رہی ہے، کچھ ملنا نہیں ہے. بلکہ یہ صرف شرف الدین یحییٰ منیری مخدوم بہار کا قول نہیں، اللہ کے رسول کا بھی فرمان ہے اگر تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ موجود ہے تو نہ تیری عبادت سر کے اوپر جاتی ہے نہ تیری دعائیں سر کے اوپر جاتی ہے. اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو، ہمارے دل میں کینے نہیں، بغض نہیں. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں جب سور اپنی بغل میں دبا کر مسجد میں نہیں لے جا سکتے، سور اپنی گود میں بٹھا کے مسجد میں لے جا سکتے ہیں، کتے کو اپنی گود میں بٹھا کے مسجد میں لے جا سکتے ہیں. جب سور اور کتا اپنی گود میں بٹھا کے مسجد میں نہیں لے جا سکتے تو یہ بغض اور کینے کا سور اور کتا اپنے دل میں سجا کر کیسے مسجد میں لے جاتے ہو؟ جتنا کتا ناپاک ہے نا اس سے زیادہ بغض ناپاک ہے، جتنا سور ناپاک ہے اس سے زیادہ حسد ناپاک ہے. لیکن اس میں بن پڑے ہو.
डूब गए हो। औरतें और माएँ और बहनें ही बैठी हुई है, जिठानी का अच्छा देवरानी नहीं देख सकती, देवरानी का अच्छा जिठानी नहीं देख सकती, भाभीयों का अच्छा नंदे नहीं देख सकती, नंदों का अच्छा भाभियाँ नहीं देख सकती। आजकल हम किसी का अच्छा नहीं देख सकते भाइयों, हम तो इतने बुरे हो गए कि अपने इमाम का भी अच्छा नहीं देख सकते। अगर इमाम पल्सर पे दिखे ना तो मुक्तदी कहते किधर से आया पता नहीं। ये हाल है, हंसने की बात नहीं। तू पीछे खड़ा रहता अल्लाह तुझे इतना देता है, आगे खड़े रहने वाले को नहीं देगा हैं? तुझे देता है तो अच्छा लगता है, उसको देता है इमाम को तो बुरा लगता है। यही शक होता है मस्जिद का चंदे से चुराया होगा, किसी के ऊपर हड़प किया होगा। इतनी गंदी सोच हो गई इस कौम की, न अपनी उलमा का अच्छा देख सकते हो, न अपनी अवाम का अच्छा देख सकते हो। क्यों? इसलिए कि शैतान तुम्हें तुम्हारे दिलों के अंदर बुग़्ज़ और कीने के ऐसे खेती बो चुका है कि आज मुसलमान जो है वो तबाही और बर्बादी के दहाने पर है। मेरे भाइयों निकलो इससे, अपने दिल को साफ। मोमिन का दिल आईने से ज़्यादा साफ और शफाफ होता है। देखो इख्तिलाफ किसी से हो सकता है, लेकिन इख्तिलाफ ज़हनी होना चाहिए, कल्बी नहीं होना चाहिए। एक बात याद रख, इख्तिलाफ हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने दिमाग मुख्तलिफ बनाया है तो इख्तिलाफ तो होगा। आपकी फ़िक्र से मुझे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन फ़िक्रों का इख्तिलाफ हो, दिलों का इख्तिलाफ ना हो। जहाँ पर अफकार का इख्तिलाफ होता है वहाँ इत्तिहाद की सूरतें बहुत आसान होती है, लेकिन जहाँ दिलों का इख्तिलाफ होता है फिर वहाँ कभी इत्तिहाद नहीं होता। बस जाते जाते इतना कहूँगा, अगर अपनी इबादतों की कबूलियत चाहते हो तो सीने से कीने निकाल दो, सीनों से बुग़्ज़ निकाल दो। बिरादरी के नाम पे कीने, सिलसिलों के नाम पे कीने, मदरसों के नाम पे कीने, मस्जिदों के नाम पे कीने, मोहल्लों के नाम पे कीने नहीं मेरे भाई, इबादत कबूल नहीं हो रही है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे, बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ तक फरमाया, अपने किसी मोमिन भाई को 3 दिन से ज़्यादा ना छोड़ा करो। अगर तुम 3 दिन तक अपने किसी मोमिन भाई को छोड़े रखते हो दुनियावी इख्तिलाफ के मामले में, तो अल्लाह ना तुम्हारा फ़र्ज़ कबूल करता है ना नफल कबूल करता है। बस आखिरी बात बतौर तोहफ़ा दे करके जाऊँ, मेरे भाइयों किसी से भी कीना मत रखो। अगर कीना है तो जन्नत नहीं मिलनी, और अगर दिल साफ है, दिल साफ, हुजूर फरमाते हैं जिनके सीने में किसी के लिए कीना नहीं है वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल होंगे, मेरे साथ जन्नत में रहेंगे। इसलिए तोड़ने की बात ना किया करो, जोड़ने की बात किया करो। अल्लाह को जोड़ना पसंद है, तोड़ना पसंद नहीं है। हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, एक मरतबा एक मुरीद आया, और मुरीद आकर के वो लोहार था, हज़रत की बारगाह में नजराना पेश करता है। लोहार था, नजराने में कैंची पेश की। मुर्शिद ने कहा कैंची लाए? जी हुजूर। हज़रत मैं लोहार हूँ, तो तोहफे में कैंची दी। वो कहा लोहार है तो सिर्फ कैंची बनाता है, सुई बनानी नहीं आती? कहा हुजूर सुई भी बनाना जानता हूँ। कहा बाबा हम लोग अल्लाह वाले लोग हैं, हमारे पास कैंची की बात ना किया करो, सुई की बात किया करो, क्योंकि कैंची 1 को 2 कर देती है और सुई 2 को 1 कर देती है। हम 1 के 2 करने वाले लोग नहीं हैं, 2 को 1 करने वाले लोग हैं। ज़िंदगी में कोशिश करो जोड़ने की, जोड़ना अल्लाह को पसंद है। हुजूर जोड़ने आए थे, भाई भाई को जोड़ो, चचा भतीजे को जोड़ो। और एक बात याद रखना, हदीस पाक है, रिश्ते अर्श के नीचे ऐसे लटके हुए हैं जैसे तुम्हारे घरों की छतों में झूमर लटके होते हैं। और रिश्ते अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह जो हमें जोड़े तू उसको जोड़ दे, और जो हमें तोड़ दे तू उसे अपनी रहमत से तोड़ दे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जैसे वस्तरा तुम्हारे बालों को ख़त्म कर देता है, वैसे रिश्तों को मुनक़ते करना ईमान को ख़त्म कर देता है। जैसे बाल मोड़ने के लिए वस्तुरा है, वैसे ईमान मोड़ने के लिए रिश्तेदारियों की नफ़रतें, रिश्तेदारियों को तोड़ना है। एक आखिरी बात करते करते चला था, एक रिवायत याद आई खूबसूरत। सैयद साहब आए, बाबा दुआ करो। सैयद ने दुआ की, काम नहीं बना आपका। तो आप क्या सोचते हैं, ए यार सैयद साहब ने भी दुआ की, कुछ काम नहीं होता। तो सैयद का कसूर नहीं, आलिम का कसूर नहीं, अल्लाह वालों का कसूर नहीं। बात क्या है, अगर तूने किसी से रिश्ता तोड़ लिया अपने ख़ानदान में दुनियावी एतबार से, अल्लाह तेरे हक में किसी की दुआ कबूल नहीं करे। जब सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला मुल्क शाम गए, तो चूँकि सहाबा ख़त्म हो रहे थे, ताबईन का दौर शुरू हो रहा था, तो जब अबू हुरैरा मुल्क शाम गए तो शामी जमा हुए
اور جمع ہو کر کے حضرت ابو ہریرہ سے کہا آپ صحابی رسول ہیں, دعا کر دیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں ایسے دعا نہیں کروں گا, اس لیے کہ جس مجمع میں رشتہ کاٹنے والے لوگ موجود ہوں تو اس مجمع میں میری دعا کا اثر ظاہر نہیں ہوگا. میری گزارش ہے کہ جس کا رشتہ داری سے جھگڑا چلتا وہ اٹھ کے باہر نکلو جاؤ پہلے, پھر میں دعا کروں گا. دیکھ رہے ہیں کون؟ صحابی رسول, اور وہ بھی کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا رشتہ کاٹنے والوں کے درمیان میری دعا اثر نہیں کرے گی. اگر میری دعا کی تاثیر دیکھنا ہے تو وہ جس نے رشتہ کاٹا اٹھ کے جائے. یہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی کرامت تھی. اس پورے مجمع میں کوئی رشتہ کاٹنے والا نہیں تھا سوائے ایک نوجوان کے. وہ نوجوان اٹھا, اس کا اس کی پھپھی سے رشتہ کٹا ہوا تھا, جلدی سے گیا کہ پھپھی اماں مجھے معاف کر دو, آج کے بعد اپنا اختلاف ختم. اب پھپھی تھی, پھپھیاں تو پھر پھپھیاں ہی ہوتی ہیں نا. پھپھی نے کہا اچھا بہت دنوں کے بعد تجھے ہوش آیا, آج تو آیا. وہ کہا میں معاف کر دے مجھے جلدی جانا ہے. تو کہا کیا ہوا کیا ہے؟ وہ کہا کہ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی محفل سے مجھے نکال دیا ہے کہ جو رشتے کو منقطع کرتا ہے اس کی موجودگی میں میری دعا کا اثر ظاہر نہیں ہوگا. پھپھی نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. پھر وہ محفل میں آ کر کے بیٹھے. آج ہم لوگ اجتماع میں جاتے ہیں, آج تو حضرت گڑ گڑا کے دعا کریں کام بن ہی جائے گا. میرے بھائی کام بنے گا, لیکن یہ جو رشتے کاٹ کے آتے ہو کیسے کام بنے گا؟ بس اتنا سمجھ لیں. لیکن رشتہ اسی سے رکھنا جس کا رشتہ مدینے کے تاجدار سے ہو, اور جس کا رشتہ مدینے کے تاجدار سے نہ ہو پھر اس کے لیے اپنا اعلان ہے نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر مرادر جان و مال ان پر فدا کر دے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے, اور جہاں بانی عطا کر دیں, بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں, جس کو جو چاہیں عطا کر دے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.